औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू है गुनाहों के मुज़िर असरात, यानी गुनाहों के जो मुज़िर असरात होते हैं, यानी मुज़िर यानी नुकसानदेह, कि गुनाहों के क्या नुकसानदेह असरात होते हैं। याद रखना चाहिए कि अगर हम गुनाह करेंगे तो गुनाहों के असरात से नहीं बच सकेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, मय्यामल सूअन युजज़ बिही, जिसने बुराई की उसको उसकी सज़ा मिलेगी। जिसने बुराई की उसको उसकी सज़ा मिलेगी। इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं कि तालिब इल्मों को छोड़ दिया जाएगा या उल्मा को छोड़ दिया जाएगा या सूफियों को छोड़ दिया जाएगा, नहीं, बल्कि ज़रूर असरात पड़ेंगे, बर्फ़ हो और हवा ठंडी ना लगे। यानी अल्लाह ताला किसी को नहीं छोड़ेंगे। यानी जिसने भी गुनाह किया, चाहे वो तालिब इल्म हो, चाहे वो उल्मा हो, चाहे वह सूफ़ी हो, अल्लाह ताला कहते हैं उनके ऊपर इसके बुरे असरात ज़रूर पड़ते हैं। यानी बुरे असरात से कोई नहीं बच सकता कि वो गुनाह कर ले और बुरे असरात से बच जाए। और यानी बर्फ़ हो और ठंडी हवा ना लगे, आग हो और गर्म ना लगे। यानी आग होगी तो इंसान को गर्मी तो ज़रूर लगेगी, इसी तरह गुनाह हो और उसके बुरे असरात ना हो, ये कैसे हो सकता है। याद रखें कि गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलती है। जो शख्स अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता है, अल्लाह ताला उसको नक़स सज़ा देते हैं और आखिरत में तो सज़ा मिलेगी ही सही। इसको कहते हैं अदले का बदला। अदल इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, अदल इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। इस दुनिया में भी इंसान को गुनाहों की सज़ा मिल के रहती है। यानी अल्लाह ताला अगर तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी इंसानों को अपने किए की सज़ा, अपने गुनाहों की सज़ा मिल के रहती है, ख्वाह हमें इसका एहसास हो या ना हो। यानी इंसान को इसे एहसास हो या ना हो, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको गुनाहों की सज़ा दे कर रहते हैं। बाज़ औक़ात वाकई हमें पता नहीं होता कि हम अपने गुनाहों की वजह से किन किन नेमतों से महरूम हो रहे हैं। गुनाहों के बेशुमार क़बीह और मज़मूम असरात हैं जो क़ल्ब और जिस्म, दुनिया और आखिरत दोनों के हक़ में मसरूफ़ हैं। गुनाहों की वजह से इंसान की क़ुव्वत हाफ़िज़ा कम हो जाती है। गुनाह की वजह से इंसान की क़ुव्वत हाफ़िज़ा कम हो जाती है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद इमाम वकी से याददाश्त की कमी की शिकायत की, तो उस्ताद ने फरमाया, ए तालिब इल्म, गुनाहों से बच जाओ, क्योंकि इल्म अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर किसी गुनाहगार को अता नहीं किया जाता है। गुनाहों की वजह से जिस्मानी क़ुव्वत की नेमत से महरूमी हो जाती है। यानी गुनाह की वजह से इंसान के जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत होती है, यानी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में क़ुव्वत बख्शी है। तो इंसान जब गुनाह करता है तो वो उस नेमत से कि उसके जिस्म में क़ुव्वत बाकी नहीं रहती, वो उस नेमत से महरूम हो जाता है। गुनाहों का अगर किसी और को पता चल जाए तो इज़्ज़त की बजाय ज़िल्लत मिलती है। यानी हमारे गुनाहों के बारे में अगर कोई इंसान, दूसरा इंसान जान जाए तो हमें इज़्ज़त नहीं बल्कि उसके बजाय ज़िल्लत मिलती है, यानी बेइज़्ज़ती मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम दूसरों की औरतों के साथ परहेज़गारी का मामला करोगे तो तुम्हारी औरतों के साथ भी परहेज़गारी का मामला किया जाएगा। यानी जो बंदा दूसरों की इज़्ज़तें ख़राब करता है उसकी ख़ुद अपनी इज़्ज़त भी ख़राब होती है। गुनाहों की वजह से इंसान मनाजात की लज्जत से महरूम हो जाता है। गुनाहों की वजह से तहज्जुद की पाबंदी छीन ली जाती है। एक आदमी दुआ मांगते हुए रो रहा था। किसी दूसरे आदमी ने सोचा कि ये रियाकारी की वजह से रो रहा है। इसकी इस बदगुमानी की वजह से 6 माह तक तहज्जुद की पाबंदी से महरूम कर दिया गया। यानी उसने दूसरे आदमी के बारे में क्या बहुत ही बदगुमानी की बात सोच ली कि ये आदमी रियाकारी की वजह से रो रहा। हो सकता है वो अल्लाह की मोहब्बत में वो इंसान रो रहा हो, लेकिन उस शख्स के बारे में इसने बदगुमानी कर ली, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने 6 महीने तक उसको तहज्जुद की पाबंदी से महरूम कर दिया। गुनाहों की वजह से इंसान को अल्लाह ताला तकबीर ऊला से महरूम कर देते हैं। हमसे सुन्नतें छूट रही होती हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो रहे हैं। हमसे मुख्तलिफ़ औक़ात की मसनून दुआएं दानिस्ता तौर पर छूट रही होती हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। गुनाहों की कसरत की वजह से गुनाहों की बुराई का एहसास दिल से निकल जाता है। यानी
جب گناہ کی کثرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو گناہوں کی برائی کا جو احساس ہوتا ہے، یعنی انسان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کوئی برا کام کر رہا ہوں، یہ احساس ہی اس کے دل سے نکل جاتا ہے، گھناؤنا پن کم ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے جو گھناؤنا پن اس کے اندر ہوتا ہے، یہ گناہ کیا ہے، گندگی کے معنی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ گھناؤنا پن اس کے اندر سے کم ہو جاتا ہے اور انسان گناہ کو بہت ہی ہلکا سمجھ کر کرتا رہتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے علوم معارف سمجھنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے علم پر عمل کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے علم پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا اور انسان ابتر یعنی روحانی طور پر لاولد بن جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی انسان بہت گناہ گار ہے، وہ کتنی بھی اچھی بات کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے سبب اس کی بات سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی دوسرا شخص ہے اس کے اوپر اس شخص کی باتوں کا اس دوسرے شخص کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج واعظ خوشحال حال تو مل جاتے ہیں مگر ان کی باتیں سر سے گزر جاتی ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس انسان کے ماتحت لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی تو میں نے اس کا اثر یا تو اپنی بیوی میں دیکھا یا باندی میں یا سواری کے جانور میں دیکھا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان ہر وقت پریشانی ٹینشن کا شکار رہتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کا ارتکاب بھی کرے اور اسے ہمیشہ کا سکون بھی نصیب ہو جائے۔ آج لوگ گناہ کے راستے سے سکون کے متلاشی نظر آتے ہیں جبکہ ان کی خام خیالی ہے۔ سکون اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کی رضا والے اعمال کیا جائے، یعنی انسان سکون کی تلاش تو کرتا ہے لیکن گناہوں کے راستے کو اپنا کر، تو یہ اس کی کیا ہے، خام خیالی ہے، کیونکہ سکون اسی صورت میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے رزق حلال میں تنگی کر دی جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے جو رزق حلال ہوتی ہے اس میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ گناہ کرنے والے انسان کو اللہ سے دہشت ہو جاتی ہے، یعنی جو انسان بہت گناہ گار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دہشت کھاتا ہے، وہ جو انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا نہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تذکرے میں، اللہ کی باتوں میں، اور نہ اللہ والوں کے پاس دل لگتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے اس بندے کو لوگوں سے بھی دہشت ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس بندے کو لوگوں سے بھی دہشت ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے اس بندے کے لیے کامیابی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے سے اللہ خود اس بندے کے وکیل بن کر اس کے کام کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر کوئی تقوی اختیار کرے کوئی شخص تو اللہ تعالیٰ اس کے خود وکیل بن جاتے ہیں اور اس کے کام کو سنوار دیتے ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگاہ اس انسان سے پھیر لیتے ہیں، پھر بنتے کام بھی انسان کے بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا حتی الامکان بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ گناہوں کی وجہ سے بندے کا بدن اور دل اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ کی وجہ سے انسان کا جو بدن ہوتا ہے اور دل وہ اندر سے بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے، دیکھنے میں بڑے طاقتور نظر آئیں گے مگر اندر بزدلی بھری ہوگی۔ گناہوں کی وجہ سے انسان طاعت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی آج ایک گناہ کیا، ایک نیکی سے محروم ہوا، کل دوسری نیکی سے، پرسوں تیسری نیکی سے، پہلے جماعت میں جاتا تھا، وقت لگاتا تھا، آہستہ آہستہ چلہ چھوٹا، پھر سا روزہ چھوٹا، پھر شب جمعہ چھوٹے، پھر ظاہری سنت بھی چھوٹی، تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا اثر کیا نکلتا ہے۔ گناہ کرنا دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت ہے، جن کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ ہر گناہ کسی نہ کسی دشمن خدا کی میراث ہے۔ گناہوں کی وجہ سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ اے دوست، تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے عقل کا چراغ جو ہے وہ گل ہو گیا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کی عقل میں فساد آ جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی جو عقل ہوتی ہے اس میں فساد آ جاتا ہے، عقل ٹھیک نہیں رہتی ہے، بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس کا وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، عقل میں فتور آ جاتا ہے، فطرت کے وہ خلاف سوچتا ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ بعض عورتوں کو پردہ اچھا نہیں لگتا۔ گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ جل شانہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ کتنی بڑی ہے یہ سزا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے بندہ گر جائے۔ اللہ جل شانہ کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اللہ کی لعنت کا اثر 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے آخری لمحے میں کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ گناہ کرے گا اتنی ہی زبان اور زیادہ بوجھل ہو جائے گی۔ کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے رہنا بالآخر ایمان کے سلب ہونے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی کہ انسان جب کبیرہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی علماء نے بہت سے برے اثرات اور نتائج بتلائے ہیں۔ اللہ کا قانون سچا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ منمانی کرے، شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر عذاب نہ آئے، مگر اچھا ٹھیک ہے، میں اس ٹاپک کو آج ہی ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔